اپنی کن کی صفات سے. کن کے ادا کرنے میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے وہ فوراً چیز وجود میں آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے انسان، جنات، چرند پرند مخلوقات کو پیدا کر دیا تاکہ میری پہچان ہو سکے. ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. جانتا کافر بھی ہے کہ اللہ ہے، پہچانتا نہیں ہے. پہچان ہو سکے، اپنی پہچان کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا. میرے محترم ساتھیوں، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کل کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا. 7 آسمانوں کو، 7 سمندروں کو، 7 زمینوں کو، ٹوٹل 6 دن کے اندر پوری کائنات وجود میں آ گئی. انسان ایک گھر بناتا ہے، سالوں سال لگ جاتا ہے. ایک برج بناتا ہے، برج، پل گاڑیوں کا، وہ بھی سال، 1.5 سال، 2 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. پوری کائنات کو اللہ نے بنا دی ہے. اب 6 دن کیوں؟ اس کے اندر بھی حکمت ہے، ورنہ اللہ تو ارادہ کرے وجود اختیار ہو گئے. محترم ساتھیوں، زمین دیکھو کیسی ہے، اللہ نے کیسی بنائی، کہاں سے مٹیریل آیا، کس خزانے سے آیا، کس اسٹور سے آیا، کس گودام سے آیا؟ اللہ کے خزانوں میں. زمین کو دیکھو، اور چیزوں کو چھوڑو، زمین پہ غور کرو. پتھر بھی ہے، ریت بھی ہے، بجری بھی ہے، بالو مٹی بھی ہے، اس کے اندر لوہا بھی ہے، اس کے اندر معدنیات بھی ہے، اس کے اندر پیٹرول بھی ہے، اس کے اندر نیچے پانی بھی ہے. یہ کیسی قدرت سے اللہ نے پیدا کیا. ریگستان بھی ہے، جنگلات بھی ہے، باغات بھی ہے، ہریالی بھی ہے، دریاؤں کی طغیانی بھی ہے، نہروں کا مچلنا بھی ہے، دریاؤں کا چلنا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، چشمے بھی ہے. یہ اللہ نے کیسی اپنی قدرت سے زمین کو پیدا کیا. آسمانوں کو دیکھو، اب زمین کے اندر سے پانی 22 فٹ پہ پانی آ رہے ہیں، بعض علاقوں میں 6 فٹ پہ پانی، بعض علاقوں میں 3 انچ پہ پانی آ جاتا ہے، بعض علاقوں میں خود بخود پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. زمین بیٹھ ہی نہیں ہے، نیچے پانی ہے، اس کے نیچے آگ ہے، پھر نیچے جہنم ہے. یہ قدرت کا مالک ہے. آسمانوں کو بنایا، ہر آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے فٹ بال گراؤنڈ میں ایک چاول کا دانہ پڑو یا گیند پڑی ہو. پھر اس کے اوپر کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے. یہ صرف سورج پوری کائنات سے 10 لاکھ گنا بڑا اللہ نے بنایا ہے. ایک سورج پوری دنیا سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. پر ایک ستارہ، اربوں خربوں بے شمار ستارے اللہ نے پیدا کیے، ایک ستارہ پوری کائنات سورج سے بڑا ہے. اس کے اندر اپنی ایک کہکشائیں ہیں، اپنا ایک نظام. یہ تمام چیزوں کو سنبھالنے والا کون، چلانے والا کون؟ یہ کس نے تھاما اس چیز نظام کو؟ یہ نظام کون چلا رہے ہیں؟ تخیلات میں، تصورات میں کبھی غور بھی تو کریں نا. جبھی تو صوفیاء نے مراقبے رکھے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرو، اس کے بعد تفکر کرو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرو. مراقبہ بعد میں ہے. اب غور تو کریں، اللہ نے کیوں بنایا، کیسے بنایا، کس لیے بنایا. پھر اللہ کی معرفت کھلے گی، پھر اللہ سمجھ میں آئے گا، پھر اللہ کی پہچان سمجھ میں آئے گی. جانتا تو کافر بھی ہے، جب پھنستا ہے تو کہتے ہیں ایشور ہے، اللہ ہے، ایک ہی ہے جس نے دنیا بنائی ہے. جاننے میں تو کافر بھی جانتا ہے کہ اللہ ہے، کسی نے مجھے پیدا کیا، میں خود سے پیدا نہیں ہوا. پہچانتا کون ہے؟ پہچانے گا وہ جس کو اللہ معرفت دے گا. مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان میرے ساتھ تعلق ایسے بنا لے. اور یاد رکھو، ہم نے جانا ہے، انسان دنیا میں جو آیا ہے یہ جانے کے لیے، مستقل کے لیے نہیں. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے آخرت میں بھی جانا ہے. بتاؤ، دنیا میں اللہ نے ہمیں دنیا دے دی، گھر دے دیا، ماں باپ دے دیا، والدین دے دیے، چچا ماموں رشتے دے دیے، اولاد بیوی بیٹی تمام رشتوں سے نوازا، پڑوس سے نوازا، رشتہ داروں سے نوازا. اس کے اندر ہم لگ گئے، اس کی محبت ہمیں کتنی عزیز ہو گئی، اس محبتوں نے ہمیں کتنا گھیر لیا. اس کے مقابلے میں تو
ایک نبی کی ذات سے انسان جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اہل و عیال، تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت ایک شخص اگر نبی سے نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو بتاؤ اللہ سے کیسے عشق کرنا ہے؟ ہم سے اسی نوکری کے چکر میں، پیٹ کے چکر میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہاں تو صرف نبی سے جب محبت کرو گے تو ماں باپ سے بڑھ کر، اہل و عیال سے بڑھ کر کرو گے. بتاؤ اللہ سے کتنی محبت کرنی ہے؟ جہاں اللہ کی محبت آ جائے وہاں بیوی کی محبت ختم، بچوں کی محبت ختم، والدین کی محبت بھی ختم. اللہ کے مقابلے میں اللہ نے حکم دیا نا والدین کی خدمت کرو، والدین سے محبت کرو، نجات کا ذریعہ ہے. والدین راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. لیکن جہاں اللہ کی محبت کی بات آ گئی تو اس وقت دل و دماغ سے تمام محبتیں ختم، صرف محبت اللہ کے لیے ہو جائے. کبھی تنہائی میں غور تو کریں نا، جہاں دید کا تقاضا ہوتے ہم اپنے عذر پیش نہیں کرتے ہیں. تو بتاؤ محبت کس سے زیادہ ہے؟ پھر چلو ایک سوال ہے، کس سے زیادہ ہے میں محبت؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں چلا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو زیادہ نیکوکار یہ نہیں سمجھے. ابھی ہم نے تو اللہ سے محبت کی نہیں، ابھی ہم نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک بیگم کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے ہیں اکیلی ہے گھر میں. چاہتا تو اللہ کو ہے، حاصل تو اللہ کو کرنا چاہتے. ایک بیگم کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تقاضے پہ، دین کے لیے، اللہ کے لیے. یہاں تیری بیگم کی محبت بڑھ گئی، اللہ کی محبت ختم. یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے کے بتا رہا ہوں. اللہ تو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا بیگم شارک سے زیادہ قریب ہے؟ والدین شارک سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ کی ذات دل میں سماتی ہے. سب کچھ کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. ابھی ہم چھوٹے ہیں بھائی، ابھی تو اللہ کی محبت کی تجلی ہم پہ پڑی نہیں ہے. جس دن اللہ کی محبت کی تجلی پڑ گئی تو بیگم کا تو سب کچھ چھوڑ دے گا. ابھی صرف منہ سے باتیں کرتے ہیں، گفتار کرتے ہیں، بس کردار نہیں ہے، صرف گفتاری. ہم جس کے اشعار پڑھے خواجہ مذہب الحسن رحمت اللہ علیہ، اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے تھے. کیا ہم فنا ہوئے؟ ہم صرف باتیں کرتے ہیں. مجلس میں بیٹھیں گے تو لوگوں پہ برم مارنے کے لیے باتیں کریں گے کہ ہم بڑے تقویدار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑا ذکر کرنے والے ہیں. نہ کرنے والوں سے بہتر ہے. لیکن قرب کی بات کر رہا ہوں. اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ہمیں دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ یا ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں فراڈی آ گیا، جھوٹ بولنے والا آ گیا، دھوکے باز آ گیا. ہم کس قسم کے ہیں؟ اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. ہمیں دیکھ کر کتنے لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ یا لوگ گلیاں چینج کرنا شروع کرتے ہیں. یہ تمام جو ہم نے بوت سروں پہ سوار کے اس کو اتارو، نیچے آ جاؤ. ابھی ہم اتنے نہیں ہیں جتنے ہم خود بننا چاہتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے ایک گھنٹے کا رگڑا مار نہیں سکتے ہم، مجاہدہ کر نہیں سکتے ہم. باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. بڑی باتیں وہ کرتے ہیں جس کے اندر کبر ہوتا ہے، جس کے اندر حب جا ہوتا ہے. وہ اپنی ذات کو بیان کر رہا ہوتا ہے. میں ایسا، میں ایسا، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. اللہ کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا اللہ؟ ہونا تو چاہیے کہ ہماری زبانوں پہ ہر وقت اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کے تذکرے ہو. ہماری زبانوں پر تو ہماری اپنی بڑائیوں کے تذکرے ہوتے ہیں. مجھے یہ نظر آتے ہیں، مجھے وہ نظر آتے ہیں، میں یہ اتنا کمال تک پہنچ گیا، میں اتنا کمال تک پہنچ گیا. توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. ہم کمال تک تب پہنچیں گے جہاں اللہ کی بات آ جائے، اس وقت سب چیزوں کو قربان کرنے والے بن جائیں، تب ہم کہیں گے کہ ہم کمال تک پہنچ گئے.
بات آ رہی سمجھ میں؟ صحیح بتاؤ، عذر ہم کتنے پیش کرتے ہیں؟ میرا یہ عذر ہے، میرا وہ عذر ہے. ہم تب چھوڑو، ہم کسی خطے میں نہیں آتے، عذر پیش کرتے. تو بڑا عاشق آ گیا، تو 1 گھنٹے کے لیے گھر نہیں چھوڑ سکتا، تو عشق کے دعوے کرتا ہے. پیسوں سے تجھے اتنی محبت ہے کہ جیب میں چھپا چھپا کے رکھتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر، دعوے تو بڑے کرتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے جو سب کچھ پیش کر دیا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہم ہم کسی کی پر طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہم اپنے خود گریبانوں میں خود جان کر دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا اگر وقت آ گیا کہ اللہ کے لیے مجھے جان دینی پڑی، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے لیے وقت آیا، گھر سے نکلو، خروج کرو، سب کچھ چھوڑ دو، تو کیا میں گھر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے؟ یہ ہم غور کریں کہ ہمارا ایمان کتنا بن چکا ہے کہ وقت آیا اور خروج کرنا پڑا گھر سے، تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ بچوں کی محبت غالب آ جائے گی. بچہ میرا چھوٹا ہے، اس کی یاد دلائے گی، اس کی محبت دل کو تڑپائے گی، بیگم کی محبت دل کو تڑپائے گی. اتنا بن چکا کہ جب وقت آیا اللہ کے لیے نکلنے کا، میں چھوڑ سکتا ہوں سب کچھ. ابھی محبت نہیں ہے، جب محبت ہوگی تو انسان کہتے کہ یا اللہ تو موقع دے، میں سب کچھ تیرے نام پہ قربان کر دوں. ہم تو 1 روپے قربان نہیں کر سکتے ہیں. اتنے ماشاءاللہ ساتھی ہونے کے باوجود ہم 1 روپے خانقاہ میں نہیں دے سکتے ہیں کہ یار چلو خانقاہ کے اتنے اخراجات ہو رہے، 1 روپے ڈال کے اپنا حصہ ملائے. ایک مثال دے رہا ہوں، تنقید پہ نہیں کہہ رہا. 50-60 ساتھی جہاں ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ مانگتا ہے. وہ صحابہ تھے، خروج کا وقت آیا، باغات چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے آسرے پہ. اور یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے جب تم سب کچھ قربان کرو گے، خدا کی قسم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تمہاری کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ فرشتے بھیجے گا حفاظت کے لیے. ضائع نہیں کرے گا. آزمائے گا تو ضرور نہ کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو چھوڑ سکتا ہے، وقت آیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ. اب چھوٹا بچہ، کتنے بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، 86 سال کی عمر میں. اب اللہ نے کہا کہ جاؤ بچے کو اٹھاؤ، لے جاؤ، اس کو جنگل میں چھوڑ کے جاؤ. اب اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، بیگم سے کہا اٹھا لو. اہلیہ ساتھ ہوئی، چل پڑے مکے کی جانب. جنگلات تھے، جنگل میں چھوڑ دیا. بیوی بچوں سے کہا تم ادھر ہی رہو، چھوٹے بچے گود کے اندر. یہ دیکھو یہ انبیاء ہیں، کتنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. جب بچے کو چھوڑ دیا جنگل کے اندر، ویرانے میں، جنگل میں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی مخلوق، تو ایلیہ نے کہا ہمیں جنگل میں چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ بات بھی نہ کرنا. اب دیکھو، اب اہلیہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام خاموش، منہ پہ انگلی رکھ دی کہ بات بھی نہیں کروں گا، جواب بھی نہیں دوں گا، کہاں جا رہا ہوں. تو وہ ایمان والی عورت تھی، نبی علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی تھی، اہلیہ تھی، پاکیزہ تھی، طیبہ تھی. تو وہ خود سے فرمانے لگی کہ اگر میرے اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اکیلے چھوڑ دو، کہا پھر جاؤ، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. ابراہیم علیہ السلام جنگل کے اندر اہلیہ کو اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ بچے کو بھوک لگی، پیاس لگی، بچہ زمین پہ ہو ایڑیاں مار کے روتا ہے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، رونا شروع کیا، ایڑیاں ماری، جہاں ایڑیاں ماری وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا.
آج بھی وہ چشمہ قیامت تک چلتا رہے گا جس کو لوگ کہتے ہیں آب زمزم. یہ وہی چشمہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں مارنے سے اللہ نے جاری کیا تھا, اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا, اور قیامت تک مسلمان انسان اس سے مستفیض ہوتا رہے گا. یہ دیکھو اللہ نے قربانی کیا, اللہ نے ضائع کیا ابراہیم علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو, اسماعیل علیہ السلام کو نہیں, ان کی برکت سے اللہ نے تمہیں چشمہ دے دیا, قیامت تک چلے گا. تو کیا ہم اللہ کے لیے کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو, یہ اپنے اندر اپنے اندر گھسنے کی بات ہے. اپنے آپ سے کبھی کبھی تنہائی میں ہم سوال کیا کریں, کیا میرا ایمان اللہ سے تعلق اتنا بن چکا ہے, یا صرف میں نعرے لگاتا ہوں, یا صرف لوگوں میں کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہوں کہ جہاں اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے کا وقت ہے تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں. میرے محترم ساتھیوں, یہ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. اللہ نے نبیوں کو بھی آزمایا ہے. ویسے ہی تو نہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا. اور جب جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھ جاتے ہیں, اتنا تعلق بنا لیتے ہیں, تو اللہ غیرت والی ذات ہے, وہ تمہیں کیسے چھوڑے گا اکیلے یار. تم کسی افسر پہ اتنا یقین بنا لیتے ہو کہ یار میں کہیں پھنسوں گا تو یہ میرا ساتھ دے گا, اس کے ساتھ جب مخلص بن جاتے ہو تو میں جب اس کا یقین ہوتا ہے کوئی پولیس سے کیس ہو گیا, کوئی پھڈا ہو گیا اسپتال کا, کہ یہ ایک فون کر دے گا میرا کام ہو جائے گا, تو تجھے اتنا یقین اللہ پہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق بناؤں تو وہ میرے ساتھ ہوگا. جب تو اللہ کے لیے قربانی دے گا, اللہ کے لیے مجاہدہ کرے گا, اللہ کے لیے تو اللہ کی اطاعت کرے گا, اللہ کی مان کر چلے گا, تو وہ تو غیرت والی ذات ہے, وہ تجھے تنہا کیسے چھوڑے گا. جب ایک بندہ اپنے دوست کے لیے خدمت کرتا ہے تو وہ دوست اس کو مجبوری میں, پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتا, تو وہ رب تجھے کیسے چھوڑ دے گا. یہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا. وہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آزمایا. ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں, امتحان میں پاس ہو گئے, کامیاب ہو گئے, چھوڑ کے چلیں گے سب کچھ. پھر جب آگ میں ڈالا, فرشتے آ رہے ہیں, تمہاری ضرورت نہیں ہے, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اتنا تعلق اللہ سے بنا ہوا, تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. فرشتوں نے ایک دن اللہ سے پوچھا, یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ کہا بس میرا رب میں نے بنا دیا, میں خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا. خلیل کا مطلب دوست. کہ یا اللہ ہم دنیا میں جا کے اس کے امتحان لیں. کہا جاؤ لے لو امتحان. اب یہ فرشتے انسان کے روپ میں آگے پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اب امتحان کے لیے اترے ہیں. ابراہیم علیہ السلام راستے سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں, بکریوں کا ریوڑے ساتھ میں, بکریاں چرا رہے ہیں. ایک فرشتے نے بولا اللہ. فرشتے نے کیا بولا؟ اللہ کی ضرب لگائی, اللہ کو پکارا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے سنا, قریب چلے گئے. کتنا پیارا, میرے رب کا نام لیا, میرے اللہ کا نام لیا. ایک دفعہ دوبارہ لیجئے, مجھے بڑا مزہ ہے آپ کے منہ سے اللہ کا نام سنتے ہوئے. دل کو سکون ملا, ٹھنڈک ملی, راحت ملی, چین ملا, اطمینان ملا. فرشتے نے کہا کیا دے گا؟ کہا جو مانگے گا دوں گا. ایک بکری دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل ایک بکری آپ کی, اب کہو. فرشتے نے کہا اللہ. پھر کہا ایک دفعہ, پھر کہو اللہ کا نام لو. اب کیا دے گا؟ بولا جو مانگو گے دوں. کہا سب ریوڑ دے دو. کہا سب پورا ریوڑ لے لے. یہ اللہ کے نام پہ ایک ریوڑ قربان کیا جا رہا ہے, اپنے آپ کو بھی قربان ہے. ہم کیا قربان کرتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا, ہم ایک گھنٹہ قربان نہیں کر سکتے, بیگم کو نہیں چھوڑ سکتے. تقاضے بہت آ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا قربان کر رہے ہیں؟ پورا ریوڑ دے دیا. پھر کہا ایک دفعہ کہو نا اللہ. فرشتوں نے کہا اب کیا دے گا؟ اب تیرے پاس کچھ بچا بھی تو نہیں ہے. کہا مجھے لے لو یار.
تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا، لیکن میرے اللہ کا نام لو. اب بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا واقعی اللہ نے جو خلیل بنایا نا تو کیوں بنایا ہے. تو جب ہم بھی اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں گے، اللہ کے دوست بنیں گے، تو پھر اللہ کا نام آئے گا، ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے. اسی دور کے اندر ایک بزرگ تھے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ جیب میں مٹھائیاں رکھتے تھے، جیب ان کی مٹھائیوں سے بھری ہوتی. جب وہ چلتے چلتے ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا، فوراً مٹھائی نکال کے ان کے منہ میں ڈالتے، یہ لو منہ میٹھا کرو. کسی نے پوچھا کیوں لوگوں کا منہ میٹھا کرتا ہے؟ کہا یہ میرا رب کا نام لیتے میرا دل چاہتا ہے اس کا منہ میٹھا کروں. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، اے نہیں کہ نہ کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. میں کتنے پانی میں ہوں، اوروں کو چھوڑو، میں اپنی ذات دیکھوں. یار میں کیا قربان کر سکتا ہوں؟ میرے تو پیٹ میں مروڑا آیا نہیں ہوگا، طبیعت میری خراب ہے، مثال دے رہا ہوں. تو میں مروڑ قربان نہیں کر سکتا تو میں اور کیا قربان کروں گا؟ میرے محترم ساتھیوں، ہمارا اتنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بنے کہ جہاں وقت آ جائے، جہاں موقع آ جائے، اللہ کی ذات کے لیے یار میں خود فنا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں. چیزوں کو تو چھوڑو، چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے قیمتی تو جان ہے نا، کہ میری جان بھی اللہ کے لیے قربان ہے. جو مجذوب ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، جو رنگ جاتا ہے، وہ تو ہر وقت یہ تمنا رکھتا ہے کہ یا اللہ مجھے بلا لے اپنے پاس. تو پھر اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، مصیبت آنے سے پہلے اللہ دور کر دے گا. شر میں سے اللہ خیر نکال دے گا، یا شر کا ماحول بنے گا اللہ اس کو خیر میں تبدیل کر دے گا. جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، قرب ہوگا، پہچان ہوگی. اسی پہچان کو سیکھنے کے لیے، اسی اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. ذریعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شیخ نے ہمیں دے دیا، کثرت ذکر دے دیا کہ جس سے اللہ کے ساتھ تعلق بنے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے. ہم ذکر کو محبت کے ساتھ کیا کریں، اللہ کی محبت میں کیا کریں، بوجھ بنا کرنا. اسی ذکر کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے گا. لیکن ساتھ میں فکر بھی ہو، مجاہدہ بھی ہو، اور ساتھ میں یہ بھی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ہمتن ہم تیار رہیں. جب اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، مشائخ کے ہاتھ پہ، تو بیعت کس بات پہ؟ اسی بات پہ لی جاتی ہے نا کہ جب اللہ کے نام پر وقت دینے کی باری آئی، جان دینے کی، تو میں قربان کروں گا، جان مال وقت سب قربان کروں گا اللہ کے نام پہ. تو ہم تو بیعت پہلے سے ہی کر چکے ہیں. بیعت کی ہم نے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ہم تیار رہنا ہر ٹائم کہ جب ضرورت پڑے گی اللہ میں قربان کروں گا سب چیزوں کو. اس کو پریکٹس میں تو رکھیں نا، اپنے غور و فکر میں تو اس بات کو رکھیں کہ کیا روزانہ میرے تعلق اللہ سے بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے؟ روزانہ میرا یقین اللہ کے ساتھ بن رہا ہے یا کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ روزانہ اللہ کے ساتھ میرا قرب بن رہا ہے کہ دو قریب ہو رہے ہیں؟ روزانہ دنیا مجھے اللہ سے دور کر یا قریب کر رہی ہے؟ ہم تھوڑا اپنا احتساب کر لیا کریں نا روزانہ کی بنیاد میں، یا ہفتے کی میں ایک دن اپنے احتساب تو کر لیا کریں. یہ ہفتہ میں نے گزارا، اس میں اللہ سے کتنا قریب ہوا، کتنا دور ہوا، ذکر پہ کتنے یقین بنا، اللہ کی ذات پر کتنے یقین بنا، اللہ پر نگاہ کتنی بار گئی، مخلوق پر کتنی بار گئی، اپنی حاجتیں، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے کتنی بار پیش کی، مخلوق کے سامنے کتنی بار تذکرہ کیا. ہم اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں روزانہ صبح سے شام تک جو ملے گا سب کو اپنے داستان سناتے رہیں گے، اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے. یہ اپنی داستانیں ہم لوگوں کے سامنے سنانا بند کر دیں
اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ دوستی لگیں، اس کے سامنے یہ باتیں کیا کریں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ، یہ پریشانی ہے، یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا، تو حل کر، میں تیرا بندہ۔ اللہ جب کافر کی سن سکتا ہے، شیطان ابلیس کی سن سکتا ہے، تو ایمان والے تیری نہیں سن سکتا۔ تو محمدی ہے، نبی کا امتی ہے، اللہ نے تجھے اپنا لاڈلا رسول دیا، اس کی امت میں پیدا کیا ہے، تو مانگ تو صحیح اللہ سے، تو تعلق بنا کر دیکھ تو صحیح، وہ تیرے ساتھ تعلق نہ بنائے پھر کہنا، تو مانگ تو صحیح، وہ تجھے عطا نہ کرے پھر کہنا، تو فریاد پیش تو کر، تیری فریاد نہ سنے پھر کہنا، تو خالی دامن اٹھا، تیری دامن نہ بھرے پھر کہنا، تو ہاتھ اٹھا دعاؤں کے لیے، تیری دعائیں قبول نہ کرے پھر کہنا، اٹھا تو صحیح، قدم بڑھا تو صحیح۔ اللہ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، فرماتے ہیں کہ جو مجھے دل زبان سے یاد کرتے میں بھی اس کو زبان سے یاد کرتا ہوں، جو لوگوں کے سامنے میرا تذکرہ کرتا ہے میں اس سے بڑھ کر فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، جو بندہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، جو بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں 2 بالش اس کے قریب جاتا ہوں، جو بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ یہ تو خود اللہ جل شانہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ اور جب یہ سب رات کا وقت ہے، حدیث میں آتے ہیں آج کے دن کی یہ فضیلت نہیں ہے، نہ رمضان کی فضیلت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ہے، یہ قیامت تک جتنے راتیں آئیں گی تمام راتوں کی یہ فضیلت ہے۔ ہر روزانہ رات کو یہی فضیلت ہے، جب رات ہو جاتی ہے اور رات اپنی کالی زلفیں بکھیر لیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ جل شانہ آسمان اول پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ میری طرف آنے والا، میں اس کے قریب ہو جاؤں، ہے کوئی ایسے بندہ جو گناہوں سے توبہ کرنا چاہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی فریاد کو میرے سامنے لے کر آئے میں اس کی فریاد کو سن لوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے جو مانگنا چاہے میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مصیبت میں مبتلا ہے آئے میرے سامنے سوال کرے اس کی مصیبتوں کو ختم کر دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو پریشانیوں میں ڈوبا ہو آئے میں اس کو پریشانیوں سے نکال دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو جس قسم کے مصائب میں مبتلا ہو آئے میرے سامنے اس کے تمام مصائب کو میں ختم کر دوں۔ وہ بندہ میرے سامنے آئے گا، ہاتھ جیسے اٹھائے گا ہاتھ کو منہ پر پھیرنے سے پہلے میں اس کو سب کچھ عطا کر دوں گا جو وہ مانگے گا۔ یہ تو روزانہ اللہ خود تشریف فرما ہوتے ہیں رات کے وقت، تو ہم اللہ کے دربار میں زیادہ جاتے ہیں یا مخلوق کی دربار میں اپنے قصے زیادہ سناتے ہیں؟ چلو جی احتساب کرتے ہیں اپنا۔ اور یہ فضیلت یہ کسی خاص رات کے ساتھ متعین نہیں ہے، یہ قیامت تک جتنی راتیں آئیں گی ہر رات کو اللہ رات کی تاریخی میں آسمان اول پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو مومن کے لیے تو ہر گھڑی تعلق والی ہے، اور یہ وقت تو اللہ نے خود دے دیا کہ میں اپنے بندوں کے انتظار میں خود قریب ہو جاتا ہوں، آسمان اول پہ چلا جاتا ہوں اپنے بندوں کے لیے کہ پوری رات پڑی ہے کوئی مجھ سے مانگتا تو رہے۔ یار اللہ خود تمہارے لیے آ گیا، جیسے لوگ پولیس والے ہو گئے سیاستدان ہو گئے کھلی کچہری لگاتے ہیں، آج اس علاقے میں کھلی کچہری ہوگی جس کے جو مسائل آ کے حل کر دو، کبھی سوئی گیس والے آ جائیں گے ایک علاقے میں کسی کا مسئلہ تو آگے حل کر دو، کبھی بجلی والے آ جائیں گے، کبھی کیسی کو مختلف محکموں والے آ جاتے ہیں، تو اللہ تو روزانہ آتا ہے کیا وہ کیس لے کر آؤ میرے پاس حل کر دوں تمہارا۔ تو بتاؤ کمزوری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ اللہ تو خود روزانہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے کہ آؤ آؤ مسئلے سنوں گا، آ جاؤ حل کروں گا، تو ہم جاتے ہیں اللہ کے، نہیں ہم مسئلے کیا کرتے ہیں دوست کو سنائیں گے، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، بیگم بیمار ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یار نوکری سے نکال دیا، یار پیسوں کا مسئلہ ہو گیا، اس نے ساتھ نہیں دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جو روزانہ تیرا رب تیرے لیے قریب ہو چکا ہے تو رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس کے دربار میں کیوں اپنی حاجتوں کو پیش نہیں کرتا؟ اس کے سامنے اپنے دکھڑے کیوں نہیں سناتا؟
اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی محبوب ہے، جوان بندے کی، پھر جوان توبہ مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اس آنسو کی قدر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خوف سے جس کے آنسو گر گئے اور وہ آنسو کا قطرہ جسم کے جس حصے پہ لگا، میں اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ بعض بزرگ تو ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے تو پورا آنسو پورے جسم پر ملتے تھے کہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے دو چیزیں بڑی محبوب ہے، شہید جب شہید ہوتا ہے اس کے خون کا جو قطرہ گرتا ہے، ایک وہ قطرہ مجھے بڑا محبوب ہے، ایک انسان جب توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، یہ دو اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ ابھی ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے، اب تو شہید تو ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں اللہ شہید کر دے، موقع آتے تو بھاگتے ہیں، کم سے کم یہ آنسو والا تو قطرہ تو آنکھوں سے بہا سکتے ہیں نا کہ اللہ کو پسند آ جائے، یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو میرے محترم ساتھیوں، رات کو غنیمت جانو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ 3 جماعتوں پر منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت بنتی ہے جو رات کو غنیمت جانتی ہے، چوری، زنا، ڈکیتی، بدکاریوں میں رات کو غنیمت جان کے کیا چلو رات ہے یار کوئی نہیں، اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ رات ان کے لیے وبال بن جاتی ہے، گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن گئی۔ دوسری وہ جماعت ہیں جو رات کو غنیمت سمجھتے ہیں، وہ آرام کرنے چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نہ کچھ نیکی کی نہ کچھ برائی کی، یہ رات کم سے کم گناہ سے تو بچ گئے نا، آرام کی گزر گئی۔ تیسری وہ جماعت ہے جو رات کو غنیمت سمجھتے ہیں اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس وقت دنیا آرام کر رہی ہے، میں اور میرا رب آپ آمنے سامنے ہو، اللہ سے باتیں ہوں، اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے سامنے آہوزاری ہو، اللہ کے سامنے باتیں شروع ہو جائے، لیلا مجنوں والی قصے کہانیاں شروع ہو جائے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ رات ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس اللہ نے کتنے موقع دیے ہیں، اللہ نے تو جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس دیا ہوا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، دن کو بھی رات کو بھی، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں ہم اپنے اوقات کو صرف کریں۔ یقین کرو اس وقت ہر بندہ مصیبت، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزگار دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمام مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم اپنے اللہ سے تعلق بنا لے یار، زیادہ نہ بنائیں۔ چلو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں دنیا کی تمام چیزیں محبوب ہے اللہ کے مقابلے میں، کم سے کم یار ایک 5 منٹ تو اللہ کے لیے نکال لیے کریں ہم، زیادہ نہیں، گھڑی میں 5 منٹ۔ دوستوں کو ہم گھنٹے دے دیتے ہیں، لہو لہب میں وقت گزر گیا، ہنسی مذاق میں وقت گزر جاتا ہے۔ ہوٹل پہ میں خود اپنی بات کروں، 2 گھنٹے بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، فون پہ کسی سے بات کرتے کرتے گھنٹوں دے دیتے ہیں۔ نہیں ہے وقت تو صرف اللہ کے لیے 5 منٹ نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے یہ وقت 5 منٹ صرف اللہ کو دے دوں۔ میں بھی اس میں مبتلا ہوں، میں اور آپ یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کریں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ میں روزانہ کم سے کم زیادہ نہ ہونا، یار گھڑی میں ٹائم ہی دیکھ لو یار، 5 منٹ کی کیا حیثیت ہے، 24 گھنٹوں میں ایک 5 منٹ اللہ کو خاص دے دے، اس وقت اللہ اور بندہ ہو، بس تیسرا بندہ بیچ میں کوئی نہ ہو، بس اللہ سے راز و نیاز شروع کرے۔ اس پر کون کون عمل کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے، عزم کرے، نیت کرے، پکا عزم کرے۔ اللہ میں استقامت عطا فرمائے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق لگائے، 5 منٹ دے دیں، جب ہم باتیں شروع کر دیں گے ہمیں خود مزہ آئے گا، پھر ہم گھنٹوں گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، ہمارے مسائل چٹکیوں میں حل ہوتے رہیں گے۔ دیں گے نا اللہ کو 5 منٹ،
میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا، کم سے کم جو 5 منٹ پر تو آ جائے نا، ابتدا تو 5 منٹ سے ہو جائے. یعنی اس 5 منٹ پہ نہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہ ذکر کرنے، نہ تلاوت کرنی ہے، اس کا الگ وقت. 5 منٹ صرف اللہ سے ہم نے باتیں کرنی. کیا کرنی ہے؟ اگر تلاوت کرنی ہے تو اس 5 منٹ سے پہلے کرو. عبادت کرنی ہے 5 منٹ صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ جیسا دوستوں کے سامنے ہم اپنی غم خوشی تمام چیزیں شیئر کرتے ہیں، یہ 5 منٹ صرف اللہ کے ساتھ اپنے تمام چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہم اپنا قرب عطا کر دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کمزور ہے، تو ہماری مدد کر لے، تو اپنا فضل فرما دے. شیطان اور نفس ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو اپنے فضل ہی فرما دے ہم پہ. جب اللہ فضل فرما دے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی اللہ کی محبت کے ذائقے کو چکھنے کے لیے، اللہ کے ساتھ قرب کو بنانے کے لیے اب ذکر کا حلقہ لگاتے تمام